السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلا وسہلا ومرحبا بکم۔ امید ہے آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ کئی دنوں سے کچھ ایسے ساتھی سوالات کر رہے تھے جو ماشاءاللہ عربی زبان سے اچھی خاصی مناسبت رکھتے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں کسی ایسی کتاب کا بتائیں جس کو بس ہم پڑھتے ہی رہیں۔ کئی کتابیں ایسی ہیں جو اس لائق ہے کہ ان کو بار بار پڑھا جائے اور ان کے مطالعہ کیا جائے اس کا، لیکن کچھ کتابیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو پڑھتے پڑھتے انسان کبھی اکتاتا نہیں ہے اور اس کا فائدہ بھی ختم نہیں ہوتا۔ ان کتابوں میں سے ایک زبردست کتاب یہ مختارات کی کتاب ہے جو ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ اس پر آگے بات کرنے سے پہلے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں جو کتابیں نصاب میں داخل ہوتی ہیں عمومی طور پر ہم فارغ ہونے کے بعد اور فاضل ہونے کے بعد ان کو پڑھا نہیں جاتا، تو مختارات کے نام سے آپ ذہن میں یہ نہ لائیں کہ شاید وہ آپ کی پڑھی ہوئی مختارات ہے، بلکہ یہ اس کی دوسری جلد ہے جو ہمارے درس نظام میں نہیں پڑھائی جاتی اور عمومی طور پر اس کی طرف بہت کم توجہ دی جاتی ہے، حالانکہ یہ ایک زبردست کتاب ہے۔ ویسے عربی زبان کے حوالے سے اگر آپ مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ جو مختارات ہے انتہائی مفید ہے۔ علی طنطاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ ہمارے مجمع کا اجلاس ہوا اور اس میں یہ بات چلی کہ ہم اپنے طلبہ کے لیے جامعات یونیورسٹیوں میں مختارات کی کون سی کتاب منتخب کریں اس کے پڑھانے کے لیے، تو کہتے ہیں کہ ہمیں اس سے جامع اور اچھی کتاب نہیں ملی۔ یہ سوریہ یعنی شام کے اندر وہاں کے نظام تعلیم میں اس کتاب کو پھر داخل کر دیا گیا تھا، تو اس وجہ سے یہ بڑی اہم کتاب ہے، اور خاص کر اس کا جو دوسرا جز ہے، پہلا جز آسان ہے، وہ تھوڑا متوسط اور ابتدائی ساتھیوں کے لیے ہے، اور دوسرا جز جو ہے اس کے اندر انہوں نے کچھ ایسے مقالات کا اور ایسے ادباء کے کلام اور نصوص کا انتخاب کیا ہے جو نسبتاً ذرا مشکل ہے، لیکن ادیب بننے کے لیے، کاتب بننے کے لیے، لکھاری بننے کے لیے تو ضروری ہے کہ ہم مشقت اٹھائیں اور الفاظ کے معانی دیکھیں، اس کے جملے کو یاد کریں۔ تو اس کتاب کو اگر آپ پڑھیں گے اور بار بار پڑھیں گے تو آپ کے لیے بڑا اچھا رہے گا، اور اگر ایک مرتبہ آپ اس طرح کریں کہ سرسری طور پر اس کتاب کو ختم کریں، ایک مرتبہ تو آپ نے سرسری طور پر اس کو پڑھ لیا، اور یہ کوئی اتنی زیادہ لمبی کتاب ہے بھی نہیں، یہ 200 صفحات ہیں، اگر فہرست کو ہٹا دیا جائے تو یہ 200 صفحات کی کتاب ہے۔ دن میں اگر آپ 5 صفحے یا 10 صفحے پڑھ لیتے ہیں تو 20-30 دن میں یہ کتاب ختم ہو جائے گی۔ تو ایک مرتبہ اس کو ویسے پڑھ لیجئے اور اندازہ لگا لیجئے کہ کس قدر یہ آپ کو سمجھ آ رہا ہے، اس کے بعد پھر کوشش کریں کہ اس کے جو مفردات ہیں ان کو بھی آپ حل کریں، اور اچھے جملے ہیں ان کو بھی آپ اپنے پاس نوٹ کریں۔ اور ہم نے آج بھی ایک جگہ تحریر میں بھی یہ بات لکھی کہ کتاب کا صرف مطالعہ کرنا یہ کافی نہیں ہے، اگر آپ زبان میں فصاحت لانا چاہتے ہیں، اور اس کتاب کو، ایک تو کتاب معلومات کے لیے ہم پڑھتے ہیں، ایک ہم پڑھتے ہیں کتاب کو عربی زبان ہم سیکھ رہے ہیں، کوئی بھی زبان ہم سیکھ رہے ہیں تو اس کی ادبی کتاب جب ہم پڑھتے ہیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس مصنف کی کلام میں جو روانی ہے، جو اسلوب میں متانت ہے، مضبوطی ہے، وہ ہم اپنے اندر منتقل کر لیں، اس کو ہم لے لیں۔ اس کے لیے صرف نظروں سے دیکھنا کافی نہیں رہے گا، اس کے لیے اہم یہ ہے کہ زبان سے بار بار اس کو پڑھیں، بار بار اس کو پڑھیں، ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، کم از کم اچھا جملہ ہے تو اس کو 10-20 مرتبہ اتنا پڑھ لیا کہ وہ ذہن نشین ہو گیا، وہ یاد ہو گیا۔ تو اس کتاب کو آپ اسی انداز میں پڑھیں۔ ہو سکتا ہے اس کا پڑھنا، اگر آپ مصروف ہیں، مشغولیات کے ساتھ پڑھتے ہیں تو آپ سے 2-3 مہینے لے لیں، اور اگر آپ ادب عربی کے طالب علم ہیں یا ویسے طالب علم ہیں تو پھر زیادہ وقت نہیں لینا چاہیے، آپ اس کو وقت دیں اور اس کو پڑھیں، اور بار بار پڑھیں، اور وقت اس کو پڑھنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ یہ کسی ایک مصنف کا کلام تو نہیں ہے، مختلف مصنفین ہیں جن کے کچھ نام ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، بہت سارے حضرات ہیں۔
بلکہ انہوں نے تو قرآن سے شروع کیا، قرآن سے آیات کو لیا ہے، پھر حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام ہے، ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حجاج اور عمر بن عبد العزیز اور عبد الحمید کاتب، ابو الفرج الاصبہانی، جاحظ، اور اسی طرح پھر آخر میں جو آج کے معاصرین ادبا یا جو ماضی قریب میں گزرے ہیں، وہ عباس محمود عقاد ہے، احمد حسن الزیات ہے، مصطفیٰ رافعی ہے، مصطفیٰ المنفلوطی ہے، ابن قیم، ابن خلدون، ابن جبیر الاندلسی، القاضی الفاضل. تو انہوں نے ماشاءاللہ یعنی کئی سو صدیوں کے مشہور، کئی سو صدیوں کے، کچھ نہیں کئی سو صدیوں کے مشہور ادبا، بلکہ آپ ایسا سمجھیں کہ پورے تاریخ اسلام کی جو صدی ہیں اس میں جتنے بھی بڑے بڑے ادبا گزرے ہیں ان کے کلام کے منتخب نمونے یہاں پر نقل کیے ہیں. اور ظاہر ہے ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا ادب عربی میں جو مقام ہے اس کے بارے میں میرا جیسا طالب علم کچھ کہہ نہیں سکتا اور نہ ضرورت ہے. وہ آپ سب پر واضح ہے کہ حضرت اس میدان کے کتنے بڑے شہسوار ہیں. تو یہ کتاب اگر آپ لیں گے اور پڑھیں گے تو آپ کے لیے یہ بہت مفید ہوگی. اور اس میں اچھی بات یہ ہے کہ مجلس نصرت اسلام یہ پاکستان میں چھپی ہے اور یہاں پر دستیاب بھی ہے، آپ کو مل سکتی ہے بڑی آسانی کے ساتھ. تو اس کتاب کو لے لیجئے اور کچھ دن اس کو اپنا دوست بنائے رکھیں، اسی کو پڑھیں اور یہ دن رات آپ کے ساتھ ہو. اور خاص کر ایک جیبی سائز کی کاپی اور ایک بڑی کاپی لے لیں اور اس کی تعبیرات جو انشاءاللہ بڑی تعداد میں ہوگی، بہت ساری تعبیرات آپ کو اس کتاب میں مل جائیں گی. تو ادب کے ساتھ تعلق رکھنے کے لیے اور مختلف ادبا کے کلام سے لطف اندوز ہونے کے لیے یہ ایک بہترین کتاب ہے. اس کے علاوہ ایک اور کتاب ہے مختارات کی جو مصطفیٰ لطفی المنفلوطی صاحب نے لکھی ہے، انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں ہم اس پر بھی تبصرہ کریں گے. اب یہ اتنا ہی کافی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.